ناظرین، آپ نے وہ کہاوت تو ضرور سنی ہوگی کہ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ کچھ ایسا ہی حال سیرت کا اور اس کی بیٹی زینیا کا ہے۔ سیرت جس کا پلازا جل کے خاک ہو چکا ہے، دوست اس کے پیسے لے کے غائب ہو چکی ہے، اور بیٹا ہے جو اپنی ماں سے اتنی نفرت کرتا ہے کہ اس کے تمام نمبرز بلاک کر دیے ہیں، اور بیٹی کی دوسری شادی بھی چلتی نظر نہیں آ رہی، لیکن اس کے باوجود سیرت کی آکڑ ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ بہرحال اب سیرت زرار کو بہت یاد کرنے لگی ہے، خاص طور پہ اس کے اتنے بڑے نقصان کے بعد وہ سوچتی ہے کہ اگر زرار یہاں ہوتا تو وہ نئے کانٹریکٹ کی اچھی طرح سے چھان بین کر لیتا، کیونکہ سیرت نے تو جلد بازی میں سگنیچر کر دیے ہیں، لیکن اب وہ بیٹھی پچھتا رہی ہے، کیونکہ اگر اس کے پلازے پہ قبضہ ہو گیا تو پھر سیرت کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، کیونکہ جس گھر میں سیرت رہتی ہے اس کے کاغذات بینک میں دے کر ہی تو لون لیا تھا پلازا تعمیر کرنے کے لیے۔ خیر، سیرت سوچتی ہے کہ سدرا کا تو زرار سے کانٹیکٹ ہے، اگر میں سدرا کی منت سماجت کروں تو ہو سکتا ہے وہ زرار کو مجھ سے بات کرنے کے لیے منا لے، لیکن جب سیرت سدرا سے اس سلسلے میں بات کرتی ہے تو سدرا صاف کہہ دیتی ہے کہ میں بہت معذرت چاہتی ہوں، لیکن اس سلسلے میں آپ کی مدد نہیں کر پاؤں گی، کیونکہ زرار نے مجھے پہلے ہی کہہ دیا ہے کہ اگر میں نے آپ کی کوئی بات بھی زرار کے ساتھ کی تو زرار میرا نمبر بھی بلاک کر دے گا۔ یہ سن کے سیرت خود کو بہت بے بس محسوس کرتی ہے، اور سدرا کو بھی سیرت کی حالت پر افسوس ہوتا ہے، لیکن وہ جانتی ہے کہ یہ سب سیرت کا اپنا کیا دھرا ہے۔ بہرحال اسے سیرت پر رحم آ جاتا ہے اور اسے اگلا راستہ دکھاتی ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں زرار آپ سے بات کرے تو صرف دو ہی لوگ ہیں جو آپ کی اس سلسلے میں سچ میں مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن جب سدرا سمین اور فریال کا نام لیتی ہے تو سیرت کو شدید غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہے کہ اب میرے اتنے بھی برے حالات نہیں کہ میں ان جیسوں کی جا کے مدد لوں۔ سدرا سیرت کو سمجھاتی ہے کہ چاچی، میرے خیال سے اب آپ کو اپنی ضد اور انا چھوڑ دینی چاہیے اگر آپ سچ میں اپنے بیٹے کو واپس لانا چاہتی ہیں۔ اور سیرت ہمیشہ کی طرح ایک دفعہ پھر مظلومیت کا لبادہ اوڑھ کر سمین کے گھر پہنچ جاتی ہے اور سمین سے کہتی ہے کہ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، صرف ایک بار میری زرار سے بات کروا دو، میں اس کے بچوں کی پیدائش پر مبارکباد دینا چاہتی ہوں۔ تو سمین سیرت سے کہتی ہے کون سی مبارکباد، کون سے بچے؟ وہی بچے جن کو آپ پیدا ہونے سے پہلے ہی ختم کرنا چاہتی تھیں۔ سمین جو ہمیشہ سیرت کے سامنے جھک جاتی تھی، اس بار وہ سوچ لیتی ہے کہ سیرت کو آئینہ دکھانا بہت ضروری ہے، تبھی سیرت سے کہتی ہے کہ جو کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے نا بھابی، یہ سب آپ کے گناہوں کی سزا ہے۔ زرار کے دل سے اب آپ اتر چکی ہیں، آپ سونے کی بھی بن کر آ جائیں تو زرار آپ سے بات کرنا پسند نہیں کرے گا۔ سیرت کو غصہ تو بہت آتا ہے کہ میرا بیٹا ہوتے ہوئے وہ سمین اور فریال سے بات کرتا ہے، جبکہ مجھ سے اور اپنی بہن سے بات تک کرنا گوارا نہیں کرتا، لیکن زرار نے سیرت کو بالکل ٹھیک سزا دی ہے، ایسی عورت کی یہی سزا بنتی ہے۔ جبکہ دوسری طرف زینیا جو اب دانش کے ساتھ بہت میٹھی بنی ہوئی ہے، بات بات پر اسے آئی لو یو کہتی ہے، تو دانش بھی زینیا کو بہت اچھے سے سمجھتا ہے اور سوچتا رہتا ہے کہ اس ڈرامے کے پیچھے آخر زینیا کا کیا راز چھپا ہے، اور جلد ہی دانش کو وہ راز آخر کار پتہ چل جاتا ہے جب یاسمین زینیا کو کال کر کے کہتی ہے کہ بھابی مجھے معاف کریں، میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتی شہرام بھائی اور فریال کی شادی تڑوانے میں، کیونکہ فریال بھابی سے سبھی لوگ بہت محبت کرتے ہیں اور آپ کی وجہ سے آج میری گھر میں بہت بے عزتی بھی ہوئی ہے۔ میں آپ کا فون بھی ہمیشہ کے لیے آف کر رہی ہوں اور آپ کے پیسے بھی میرے پاس امانت کے طور پہ پڑے ہیں، آپ جب چاہیں مجھ سے لے سکتی ہیں۔ اب یاسمین تو غصے میں بس بولتی ہی چلی جاتی ہے، یہ دیکھے بغیر کہ آگے زینیا ہی ہے یا کوئی اور بس سب کچھ کہنے کے بعد فون بند کر دیتی ہے، لیکن دانش چپکے سے زینیا کے موبائل سے یاسمین کا نمبر نوٹ کر لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ اچھا تو زینیا، تمہارے میٹھا بننے کے پیچھے یہ وجہ تھی، تم مجھ سے جان چھڑا کے ایک دفعہ پھر شہرام کو حاصل کرنا چاہتی ہو، لیکن تمہاری ماں نے چونکہ تمہیں ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا ہے تو اسی لیے تم میرے ساتھ میٹھی بنی ہوئی ہو،
تاکہ جب تک شہرام فریال کو طلاق نہ دے دے تم میرے گھر میں رہ سکو۔ اب دانش فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے بہت خاموشی سے زینیا کی ہر ایکٹیویٹی پر نظر رکھنی ہوگی، اور زینیا جو بہت سیانی بنتی ہے خود ہی اپنی چال میں پھنستی چلی جاتی ہے، کیونکہ دانش کے آفس میں جب وہ شانزے کو دیکھتی ہے تو دانش کو شانزے کے خلاف بھڑکاتی ہے کہ اسے فوراً اپنے آفس سے نکالو، کیونکہ میں نے اپنی دوست سے پوچھا ہے جو شانزے کو بہت اچھے سے جانتی ہے، وہ کہہ رہی تھی کہ یہ ٹھیک لڑکی نہیں ہے اور اسے پاگل پن کے دورے بھی پڑتے ہیں۔ لیکن دانش کو اندازہ ہے کہ شانزے کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی ایسی کہانی ہے جس کا براہ راست تعلق زینیا سے بنتا ہے۔ زینیا جو جھوٹ بول رہی ہے کہ وہ شانزے کو ڈائریکٹ نہیں جانتی، ظاہر ہے کہ جب دانش کو پتہ چلے گا کہ شانزے شہرام کی بہن ہے تو وہ سمجھ جائے گا کہ زینیا کی ابھی تک شہرام کے گھر والوں کے لیے نفرت ختم نہیں ہوئی بلکہ انہیں تباہ و برباد کرنا چاہتی ہے۔ اور دوسری طرف ناظرین، مجھے تو فریال کی سمجھ نہیں آتی، اگر وہ شانزے سے سچ میں مخلص ہے تو اسے صاف بتا سکتی ہے کہ یہ وہی فیروز ہے جس سے میری شادی ہونے والی تھی، لیکن جب پولیس مجھے اریسٹ کر کے گئی تو فیروز نے شادی سے انکار کر دیا۔ بھلا اس بات کو چھپانے کی اور راز میں رکھنے کی کیا ضرورت؟ اور پھر جب پریشان ہوتی ہے تو شہرام بار بار پوچھتا ہے کہ فریال تم اپنی پریشانی مجھ سے شیئر کر سکتی ہو، تو یہاں پر بھی فریال کو چاہیے تھا کہ وہ شہرام کو بتا دیتی کہ شانزے کسی لڑکے میں انٹرسٹڈ ہے اور وہ وہی لڑکا ہے جس سے میری شادی ہونے والی تھی۔ بھلا شہرام نے فریال کا کیا ہی کر لینا تھا، بلکہ ہو سکتا ہے شہرام فریال کو کچھ اچھا مشورہ دیتا یا فیروز سے مل کے اس کے بارے میں جانچ پڑتال کرتا اور اسے آئیڈیا ہو جاتا کہ فیروز نے ایک غلطی تو کی ہے لیکن وہ برا انسان نہیں ہے۔ لیکن فریال میڈم کیا کرتی ہیں کہ ڈائریکٹ فیروز کو کال ملا دیتی ہیں۔ اب یہاں پر تو ویسے فریال کا کریکٹر بھی مشکوک بنتا ہے کہ اس نے ابھی تک اپنے ایکس کا نمبر اپنے موبائل سے ڈیلیٹ نہیں کیا، اور پھر جو کچھ وہ فیروز سے کہہ رہی ہے کہ اچھا شکر ہے آپ نے مجھے پہچان لیا، ابھی تک مجھے بھولے نہیں ہیں۔ بھلا کوئی اپنے ایکس سے اس طرح کی بات کرتا ہے؟ اور پھر جناب وہ فیروز کو ملنے کے لیے بلاتی ہے اور اس سے دو ٹوک بات کرتی ہے، اسے شانزے کی طلاق کے بارے میں بھی بتاتی ہے اور شانزے کی تعریف کرتے ہوئے کہتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ شانزے کا دل ٹوٹے، اور جو کچھ آپ نے میرے ساتھ کیا تھا وہی سب شانزے کے ساتھ کریں، کیونکہ شانزے کی باتوں سے مجھے اندازہ ہوا ہے کہ آپ دونوں ہی ایک دوسرے میں انٹرسٹڈ ہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ باہر شہرام کھڑا فریال اور فیروز کو آپس میں باتیں کرتے ہوئے دیکھ لیتا ہے اور اس کا حیرت اور غصے سے برا حال ہوتا ہے، کیونکہ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ فریال میرے ساتھ دھوکہ کر سکتی ہے۔ اب ناظرین دو ہی باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو شہرام کے دل میں غلط فہمی پیدا ہو جائے گی اور جناب زینیا اس غلط فہمی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی، یا پھر اگر تو شہرام فریال اور فیروز کی باتیں قریب سے سن رہا ہے تو پاسیبل ہے کہ فیروز فریال سے کہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے ساتھ کیا تھا میں دل سے اس پر شرمندہ ہوں، اور جہاں تک شانزے کی بات ہے تو آپ نے بالکل ٹھیک سمجھا، میں اسے پسند کرنے لگا ہوں اور اس کے ساتھ شادی کا فیصلہ بھی کر چکا ہوں۔ شانزے کے رشتے کے لیے جلد ہی اپنی والدہ کو آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، اور میں شانزے سے نہ صرف محبت کرنے لگا ہوں بلکہ دل سے اس کی رسپیکٹ بھی کرتا ہوں، اور فیصلہ کر چکا ہوں کہ ہر اچھے برے حال میں شانزے کا ساتھ دوں گا۔ اگر ایسا ہوتا ہے اور شہرام یہ سب سن لیتا ہے تو یقیناً شہرام کے دل میں فریال کی عزت مزید بڑھ جائے گی کہ وہ میری بہن کو لے کے اتنی کنسرن تھی کہ میری بہن کا دوبارہ دل نہ ٹوٹے، اپنے ایکس کے پاس پہنچ گئی تاکہ کنفرم کر سکے کہ وہ میری بہن کے ساتھ سنسیئر بھی ہے یا نہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آنے والی ایپیسوڈ میں فریال اور فیروز کو ساتھ بیٹھے دیکھ کر شہرام کے دل میں غلط فہمی کی دیوار کھڑی ہوتی ہے یا پھر فریال کے لیے دل میں عزت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ویسے آپ کو کیا لگتا ہے، فریال کو فیروز سے ملنے سے پہلے شہرام سے اس بارے میں ڈسکشن کرنی چاہیے تھی یا نہیں؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا۔